مقبوضہ کشمیر پر بھارتی قبضے کو 71 برس مکمل۔ مظالم کے خلاف پاکستان بھر میں آج یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ وادی میں بھارتی دہشت گردی جاری، گزشتہ 2 دن میں 10 شہادتیں ہو گئیں۔ احتجاج روکنے کے لیے بھارتی فوج نے متعدد علاقوں میں کرفیو لگایا۔ وادی کے چپے چپے کی کڑی نگرانی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں بھارت کو اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ بھارت نے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی فوجیں کشمیر میں بھیجی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے اپنے پیغام میں کہا بھارت کی جانب سے کشمیریوں کی نسل کشی کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ پاکستان کشمیر کی اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھے گا۔ ادھر وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر نے ویڈیو پیغام میں کہا آزادی کا سورج جلد طلوع ہوگا۔ برسلز، اسپین اور اسکاٹ لینڈ سمیت یورپ بھر میں کشمیری اور پاکستانی آج یوم سیاہ منائیں گے۔ لارڈ نذیر احمد کہتے ہیں اقوام عالم مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم روکنے میں بے بس نظر آتی ہے۔ جب بھی انتخابات قریب ہوتے ہیں بی جے پی حکومت کشمیریوں کا خون بہا کر ووٹ حاصل کرتی ہے۔ ادھر روس میں یوم سیاہ کشمیر کے حوالے سے تقریب، بھارتی ظلم و ستم پر مبنی دستاویزی فلم دکھائی گئی۔ سعودی عرب اور دبئی میں کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے یوم سیاہ کشمیر کے حوالے سے تقاریب، بھارتی پرتشدد کارروائیوں کی مذمت۔ ادھر جنوبی افریقہ میں بھی اقوام متحدہ کے دفتر کے سامنے کشمیر کے حق میں مظاہرہ کیا گیا۔ عالمی برادری سے بھارت کے خلاف فوری ایکشن لینے کا مطالبہ۔ میرا کوئی سیاسی ایجنڈا ہے نہ سیاست میں آنا ہے، میرا مقصد ڈیمز، تعلیم اور صحت کے لیے کام کرنا ہے۔ ڈیمز پر پہرا خود دوں گا، اب ہمارے پاس مزید تاخیر کا وقت نہیں، ڈو اور ڈائی کی صورتحال ہے۔ چیف جسٹس ثاقب نثار کا پیغام۔ منی لانڈرنگ کیس میں سندھ سرکار کے عدم تعاون پر چیف جسٹس برہم، وزیر اعلیٰ سندھ کو آج چیمبر میں طلب کر لیا۔ مراد علی شاہ کہتے ہیں جے آئی ٹی کو بروقت تفصیلات دیتے رہے، احتساب کا عمل ضرور ہونا چاہیے لیکن جانبداری کے ساتھ نہیں۔ نو بڑے ممالک کے پاکستانی سفارت خانوں میں تبدیلی آ گئی۔ امریکہ میں تعینات سفارشی سفیر علی جہانگیر صدیقی فارغ، ڈاکٹر اسد مجید خان نئے سفیر ہوں گے۔ لندن میں نفیس زکریا، کینیڈا میں رضا بشیر تارڑ کی تعیناتی ہوگی۔ راجو علی اعجاز سعودی عرب میں نئے سفیر مقرر۔ دبئی میں سیاسی بنیادوں پر تعینات کونسل جنرل کو بھی واپس بلا لیا جائے گا۔ احمد امجد علی کو ذمہ داری سونپی جائے گی۔ سعودی عرب کے بعد چین سے بھی اچھی خبر، $2.7 ارب فراہم کر دیے۔ چینی سفیر کہتے ہیں وزیر اعظم کا دورہ چین اہم ہے، مزید خوشخبری بھی دیں گے۔ اسلام آباد سے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چینی سفیر نے کہا سی پیک سے متعلق تحفظات دور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے چینی سفیر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت کی گئی۔ دربار حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ پر حاضری کے لیے اوکاڑا سے سائیکل پر آئی پاک پتن میں 3 طالبات لاپتہ، تینوں بچیاں نہم کلاس کی طالبات ہیں۔ دربار بابا فرید رحمت اللہ علیہ پر والدین پریشان، پولیس نے بچیوں کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ کراچی پولیس کی مختلف علاقوں میں کارروائیاں، 9 ملزم گرفتار، 2 فرار۔ ملزموں سے اسلحہ، موبائل فون، منشیات اور موٹر سائیکل برآمد۔ پولیس کے مطابق کارروائیاں لیاقت آباد، سعود آباد، جوہر آباد اور روڈ بیسن میں کی گئی۔ ادھر ایوب گھوٹ میں ڈکیتی مزاحمت پر ایک بھائی قتل، دوسرا زخمی کر دیا گیا۔
لاہور میں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف لینگویج آرٹ اینڈ کلچر میں سیکیورٹی کے ناقص انتظامات، سٹیج ڈرامے کے دوران ڈرامہ بین گتھم گتھا ایک دوسرے پر گھوسوں کی بارش کرتی۔ سیکیورٹی فورسز کے مستونگ کے علاقے سپلنجی میں کارروائی، سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانے سے بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا گیا۔ اسرائیلی فورسز کے نہتے فلسطینیوں پر مظالم کا سلسلہ جاری، سرحد پر احتجاج کرنے والوں پر اندھا دھند فائرنگ، 5 فلسطینی شہید، متعدد زخمی، اسپتال منتقل، حالت تشویشناک۔ ادھر اسرائیلی جنگی طیاروں گنشپ ہیلی کاپٹرز کا غزہ پٹی پر فضائی حملہ، فلسطینیوں کے گھروں کو نشانہ بنایا گیا۔ جمال خشوگی کا قتل کس نے کیا؟ لاش کہاں چھپائی؟ ترک صدر طیب اردوان اور عالمی رہنماؤں کے سعودی عرب سے اہم مطالبات۔ جمال خشوگی کی منگیتر نے بھی قاتلوں کو کڑی سزا دینے کا مطالبہ کر دیا۔ امریکی فوج کا درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ، میزائل تجربہ جزیرہ ہوائی میں کیا گیا۔ پینٹاگون کے مطابق بیلسٹک میزائل کا تجربہ جاپانی تعاون سے بننے والا انٹرسیپٹر نظام کا حصہ ہے۔ مشتبہ پارسل بم بھجوانے والا شخص گرفتار، سیزر سایوک کو 48 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ انصاف کے مطابق ملزم پر 5 مختلف الزامات کے تحت فرد جرم عائد کی جائے گی۔ ادھر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے سیزر کے جرم کا ان کی بیان بازی سے کوئی تعلق نہیں، کسی کو سیاسی تشدد کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز، میں ہوں حمزہ طارق اور میں ہوں آپ کے ساتھ اقرا بخاری۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بات ہوگی یوم سیاہ کی۔ تو ہے آزاد یہ دنیا، پھر میں کیوں آزاد نہیں۔ قابض بھارتی فوج نے نہتے کشمیریوں پر زمین تنگ کر دی۔ مقبوضہ وادی میں انسانیت سوز مظالم کے خلاف پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ شہری بازوؤں پر کالی پٹیاں باندھ کر بھارتی مظالم کی مذمت اور کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فورسز کے ریاستی دہشت گردی انتہا کو پہنچ گئی ہے۔ دنیا میں امن و سکون کا پرچار کرنے والے بھارت نے کشمیر کی جنت نظیر وادی کو کشمیریوں کے لیے جہنم بنا دیا۔ مقبوضہ کشمیر میں انتہا پسند مودی سرکار اور شرپسند بھارتی فوج نہتے کشمیریوں پر ظلم کی تمام حدیں عبور کر گئی۔ بھارتی مظالم کے خلاف مذمت اور کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے حکومت پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج بلیک ڈے منایا جائے گا، جبکہ عوام کی طرف سے بھارتی مظالم کی مذمت کرنے کے لیے بازوؤں پر کالی پٹیاں بھی باندھ کر اظہار یکجہتی کیا جائے گا۔ دوسری طرف مقبوضہ کشمیر میں ظالم بھارتی فورسز نے کشمیریوں کے خون سے ہولی کھیلنے کا سلسلہ بند نہ کیا۔ گزشتہ دنوں میں بھی بھارتی فوج کی جانب سے 10 کشمیری نوجوانوں کو شہید جبکہ درجنوں کو زخمی کر دیا گیا، جبکہ بھارتی فورسز اب تک 70,000 سے زائد کشمیریوں کو شہید اور پیلٹ گن سے نابینا کر چکی ہے۔
27 اکتوبر 1947 مقبوضہ کشمیر کی تاریخ کا وہ سیاہ ترین دن ہے جب بھارتی فوج پہلی بار وادی میں داخل ہوئی تھی۔ 71 برس سے جاری بھارتی غاصبانہ قبضے کے خلاف 27 اکتوبر کو کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں کشمیری یوم سیاہ مناتے ہیں۔ اسلام آباد سے جاوید نور کی رپورٹ دیکھیے۔ اس دنیا کے غم جانے کب ہوں گے کم۔ جغرافیائی، ثقافتی اور مذہبی لحاظ سے کشمیر پاکستان کا حصہ ہونے کے باوجود کشمیر کے راجہ ہری سنگھ نے اسے بھارت میں شامل کرنے کی مذموم کوشش کی۔ 27 اکتوبر 1947 مقبوضہ کشمیر کی تاریخ کا وہ سیاہ ترین دن ہے جب بھارتی فوج پہلی بار وادی میں داخل ہوئی تھی۔ 71 برس سے جاری بھارتی غاصبانہ قبضے کے خلاف 27 اکتوبر کو کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں کشمیری یوم سیاہ مناتے ہیں۔ 1 جنوری 1948 کو بھارت معاملہ سلامتی کونسل میں لے گیا، جہاں کشمیر کو متنازع علاقہ قرار دیتے ہوئے رائے شماری کی قرارداد منظور کی گئی، مگر 70 برس گزرنے کے باوجود بھارت مقبوضہ کشمیر کے عوام کو وعدے کے باوجود حق خود ارادیت نہیں دے رہا اور اس کی 7 لاکھ سے زائد قابض افواج کشمیری باشندوں پر بدترین مظالم ڈھا رہی ہے۔ اس دنیا کے غم بھارت اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد میں نہ صرف رکاوٹ ہے بلکہ کشمیر کو بھارت کا اٹوٹ انگ ثابت کرنے کے لیے من گھڑت و بے بنیاد جھوٹا پروپیگنڈا بھی کرتا رہتا ہے۔ قبضہ برقرار رکھنے کے لیے کئی نام نہاد انتخابات بھی کرائے جس کا کشمیری عوام نے بائیکاٹ کیا۔ اب بھارت وہاں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی سازش بھی کر رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں لاکھوں کشمیری شہید اور لاپتہ کیے جا چکے ہیں۔ پیلٹ گن کا استعمال کر کے بھی بدترین مظالم کی نئی تاریخ رقم کی گئی۔ بچوں اور خواتین سمیت کشمیری عوام نے اپنے خون سے آزادی کی تاریخ رقم کی اور دنیا کو بتا دیا کہ وہ کسی صورت حق کے خود ارادیت سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں فوجی جبر کے باوجود بھارت کی سیاسی گرفت انتہائی کمزور پڑ چکی ہے۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے قیام کے لیے بھارت کو تنازع کشمیر اقوام متحدہ کی منظور شدہ قراردادوں کے مطابق حل کرنا ہوگا۔